تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، کہ جس طرح لوگوں نے ایمان لایا ہے، یعنی ان کو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا کہہ دیا جاتا، مسلمانوں کی طرف سے ان کو دعوت دی جاتی، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کی بیوقوفوں نے ایمان لایا ہے، یعنی چونکہ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو آپ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ان الفاظ کا بدلہ اللہ پاک نے خود لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، کہ خبردار یہ لوگ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئے، تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان جو ہے یہ معیار ہے، یہ ایک کسوٹی ہے اور ایک پیمانہ ہے، کیونکہ یہاں پر کہ ایمان لے کے آؤ جس طرح کے لوگوں نے ایمان لایا ہے، اور اس زمانے کے لوگ تو صحابہ ہی تھے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے آئے اس طرح کا ایمان جس طرح کی تم نے لایا ہے تو یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو صحابہ کا جو ایمان ہے یہ اصل ہے، یہ معیار ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کا لفظی معنی ہے ساتھی، صاحب، اور اصطلاح میں جو ہے صحابی اس بندے کو کہا جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، آپ کے ساتھ رہا ہو، اور اسی طرح پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، یہ صحابی ہے۔ اور اس کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا، اور انہی صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ پاک سے راضی، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کو برا بلا جو ہے وہ نہ ہو، اس لیے کہ اس سے جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جو مجھے تکلیف دے دے تو اللہ رب العزت کو جو ہے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے احکام کے اور اللہ کے جو ہے جو محبوب بندہ ہے یا اسی طرح آپ کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں، اس پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم، اور اس کو اللہ رب العزت جہنم میں سزا اور عذاب دیں گے۔ تو اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ علیہ السلام سے محبت رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کا ایک جز اور ایمان کی روح ہے، اسی طرح جو ہے آپ علیہ السلام کے صحابہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہم تک پہنچایا ہے اس کے لیے جو اولین ابتدائی واسطے اور ذرائع ہوئے ہیں، سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ جبریل امین ہے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وحی بھیجا، اور اس کے متعلق اللہ رب العزت نے امین کے الفاظ جو استعمال کیے۔ تو امین کا مطلب کہ وہ امانت دار ہے وحی کے لانے کا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ پر اعتماد نہ ہو اور صحابہ جو ہیں وہ معیار حق نہ ہو تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر اس دین کے پہنچانے اور اس کے جو ذرائع ہیں اس پر پھر بندے کا اعتراض ہو، اور گویا کہ وہ دین کی بنیادوں پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے کر کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان لے کے آؤ، انہوں نے کہا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ لوگ خود بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے مجلس میں جاتے ہیں، صحابہ کے یہاں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم
نے ایمان لایا مسلمان ہے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں، تو قالوا انا معکم، کفار سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، دل لگی کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو، لفظی معنی تو یہ کہ اللہ پاک ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، لیکن مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے مذاق کرنے کی سزا ان کو دے دیں گے، لیکن فی الحال کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، ان کو مہلت دے رہے ہیں، فی طغیانہم، یہ اپنے سرکشی میں یعمہون، حیران اور سرگردان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ رب العزت ظالم کی گرفت کر لیتے ہیں پھر اس کو جو ہے چھوڑتے نہیں۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کا پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے دنیا میں جو اللہ رب العزت کے نافرمان پھرتے ہیں تو یہ نافرمان جو ہے اس گمان میں نہ ہو کہ ہم جو ہے ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی انسان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے اور وہ مظلوم ہوتا ہے، جس نے معاملہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تجاوز کیا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، لیکن کافی زمانہ گزر جاتا ہے، بندہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس ظالم کے اللہ پاک گرفت کیوں نہیں کرتے، اس نے مجھے اتنا ستایا، اتنا مجھے تنگ کیا، یہ اللہ کا بندہ بھی ہے اور اتنا ظالم بھی ہے، پھر اللہ رب العزت ان کی گرفت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے سمجھا دیا کہ اللہ پاک مہلت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اللہ پاک مہلت دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ اسی لیے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کو سزا جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس لیے ظالم جو ہے وہ چھوٹ کر نہیں جا سکتا، اور پھر زیادہ ظاہر ہے کہ ایک ظلم جو ہے وہ دنیا کی مادیات کے اعتبار سے، دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے، اور ایک ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نبی کو تکلیف دے، وہ نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کو تکلیف دے، دین اور اہل دین کو، اور اسی طرح نیک اور صالح مسلمانوں کو، اللہ کے اولیاء کو، بزرگوں کو تکلیف دے دے۔ تو ان کے متعلق تو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے میرا اعلان جنگ۔ بسا اوقات جو اللہ رب العزت کے نیک صالح بندے ہوتے ہیں تو وہ ہر بات پہ جو ہے کسی کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور نہ بات بات پہ جو ہے وہ کسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کی شرافت کو دے کر اس کے ساتھ پھر تجاوز کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں تجاوز کرنے والے، کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ولی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے پھر ان کی طرف سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کشتی میں سوار ہیں، تو کشتی میں کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے جو ہے دل لگی کا اور مذاق کرنے کا جو ہے ذریعہ اس بزرگ کو بنا۔ اب کوئی آ کے اس کے سر پہ تھپڑ مارتا ہے، اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی چڑھتا ہے اور آپس میں ہنستے ہیں۔ اب جو ہے کسی نے کہا کہ آپ اس کو بددعا دے دیں، تو وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو بجائے اس کے کہ بددعا دیتے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ آپ جو ہے، یعنی کسی نے کہا کہ آپ یہ بددعا دے دیں کہ اللہ پاک جو ہے یہ کشتی کو پلٹ دے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا کر لیے کہ اللہ اس کشتی کے پلٹنے کے بجائے ان کی دل کی کشتی کو پلٹ دے، یہ نوجوان ہیں تیرے بندے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور اللہ پاک نے جو ہے ان کے مذاق جو ہیں اور اس بزرگ کی دعا کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے جو ہیں، ان کے ساتھ تجاوز کرنا یا ان کو تنگ کرنا یہ انسان کے لیے جو ہے نقصان کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فقط آذنت بالحرب، تو یہاں پر منافقین کا یہ حال ہے کہ یہ نبی کو تکلیف دے رہے، صحابہ کو تکلیف دے رہے، ایمان والوں کو تکلیف دے رہے، اور اللہ رب العزت کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے یہ اور کافروں کے بنسبت زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے یہ جہنم کے جو سب سے نچلا طبقہ ہے، اور جہنم کے جو سزائیں ہیں ان میں جو سخت سے سخت عذاب ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہاں پر ہوں گے، اس لیے کہ یہاں پر ان کا دنیا میں ان کا کردار ایسا رہا۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے خالص اور سچا ایمان یہ مانگے بھی، اور اس ایمان کو بنانے اور حاصل کرنے کی بندہ جو ہے وہ کوشش بھی کرتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔